بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ صرف اس لیے تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا کہ تم اس پر توکل نہیں رکھتے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ آزمائش میں بہے تمہارے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں، اور اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بڑھ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بڑھ نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا